بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ منظر کسی بھی شوہر کو کبھی نہ دیکھنا پڑے، کیونکہ ایک مرد جب شادی کرتا ہے تو وہ اس عورت کو اپنے دل، اپنی روح، اپنے گھر سب پہ حکمران بناتا ہے، اور پھر وہی عورت جب اتنی بے دردی سے اس کی محبت کا سودا کر رہی ہو اور ایسا کرتے ہوئے وہ اس عورت کو دیکھ لے، تو اس سے زیادہ بھیانک منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ برا تو یہ منظر بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو جان سے مارنے آ رہا ہے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس عورت کو میں نے کتنی محبت کی، اسے سر آنکھوں پر بٹھایا، لیکن آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو ان دونوں کی شکل ایسی بن گئی کہ جیسے انہوں نے اپنی موت دیکھ لی ہے۔ میری بیوی فوراً وہاں سے اٹھ کر دور چلی گئی، کیونکہ شاید اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا، اسے اپنے گھر سے باہر پھینک دیا۔ جس حالت میں نے اسے اپنے گھر سے باہر پھینکا تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ اب اگر لوگ اس سے سوال کرتے کہ تم رات کی اس وقت گلی میں اس حالت میں کیا کر رہے ہو، تو وہ کیا جواب دیتا؟ اس کی عزت تو سرعام لٹ چکی تھی، لیکن میرا بھی تو کچھ نہیں بچا تھا۔ جب میری بیوی باتھ روم سے واپس آئی تو اس نے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جو میں نے اسے تحفے میں دیا تھا، لیکن وہ میرا دیا ہوا تحفہ، میری محبت، سب کچھ تو برباد کر چکی تھی۔ میں نے کہا کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، طلاق نامہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری بات تو سنو، دیکھو دراصل جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اور میں کیا سمجھوں گا، تم جیسی عورت کا ایک مرد پر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، نکل جاؤ میری زندگی سے، نہیں تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اگر یہاں سے زندہ جانا چاہتی ہو تو اگلے 5 منٹ کے اندر یہاں سے چلی جاؤ، جو تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہے لے جاؤ، لیکن جو چیز سب سے قیمتی تھی اس کا سودا تو تم نے پہلے ہی کر لیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میرے دل میں کہیں یہ خواہش بھی تھی کہ شاید وہ آ کر میرے قدموں میں گر جاتی، مجھے کہتی کہ بس جو بھی کرو لیکن مجھے معاف کر دو، تو شاید میں اسے معاف کر دیتا، اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے سب بھول جاتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، وہ اپنا سونا اور میرے دیے ہوئے قیمتی تحائف اٹھا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ شاید جلدی میں اسے یہی چیزیں اٹھانی چاہیے تھی، کپڑوں کا وہ کیا کرتی، اس نے تو اپنی عزت ویسے ہی سب کے سامنے نیلام کر دی تھی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں پھر سے اپنے کام میں لگ گیا۔ جب سے میں نے ایک خوبصورت اور حسین لڑکی سے شادی کی تھی جس کا نام نمرا تھا، تب سے میں اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دے پاتا تھا، لیکن اب میرے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں تھا، اور اگر کام نہ کرتا تو شاید اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ کچھ دن تک لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ میری بیوی کہاں ہے، اس کے بعد میں یہ کہہ دیتا کہ وہ اپنے میکے گئی ہے، اور پھر یہی کہہ دیتا کہ وہیں سے ہماری طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ میں اور کیا بول سکتا تھا؟ کیا لوگوں کو پوری کہانی سناتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا، وہ بھی اپنے ساتھی ڈرائیور ورکر کے ساتھ۔ ہم ایک بہت بڑے جنرل اسٹور پر کام کرتے تھے، وہاں پر کچھ لوگ فون پر ہی ہمیں راشن لانے کا آرڈر دے دیتے، تو ہم وہ آرڈر ڈلیور کرنے کے لیے جایا کرتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں نے بہت دور جانا ہوتا اور اسے قریب جانے کا شوق ہوتا، کیونکہ وہ زیادہ سفر نہیں کرتا تھا، تو وہ میرے گھر بھی سامان پہنچا دیا کرتا۔ میری بیوی اسے اچھی طرح جانتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر سامان دینے آئے گا اور میرا اتنا سب کچھ برباد کر کے چلا جائے گا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی مصروف تھا۔ ابھی ہماری شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے اکیلا چھوڑ کے جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے ہمیشہ اسی کے ساتھ لگا رہتا۔ لیکن اب میری آنکھیں بھی کھل گئی تھیں، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے ابھی تک جو وقت اس کو دیا اس سب کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس نے تو پھر بھی وہی کیا جو اسے کرنا تھا، اور وہ کر گزری تھی۔ اب کچھ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے نام طلاق بھی بھجوا دی تھی، اور اسے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے بھی پلٹ کر فون نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا ہو کہ ساری غلطی میری ہے، لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ کو کم سے کم میرا موقف بھی سن لینا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بھی تو اسی کے ماں باپ تھے۔ انہوں نے ہی اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ اتنی آسانی سے وہ یہ سب کچھ کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ ایک خوبصورت عورت کا کم شکل مرد کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو یہی سوچتی ہے کہ میں تو بہت زیادہ خوبصورت ہوں، اور جس کے ساتھ ہوں یہ کون ہے، اور پھر وہ کسی اور مرد کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ سنبھل کے رہنا، اور میں نے ان کو غصے میں کہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میری بیوی کو تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم اپنی بیویوں کا خیال کرو۔ لیکن ان کی باتیں تو سچ نکل آئی تھی، اب وہ سب مجھ پر ہنسنے والے تھے، اس لیے میں یہ بات جتنی دیر تک چھپا پاتا اتنا ہی میرے لیے اچھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کو ہمیشہ ہی چھپا کے رکھوں گا،
زیادہ سوال جواب کریں گے تو کہہ دوں گا کہ میری بیوی مر گئی ہے، اسے دفنا چکا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا بہت سوال کرتی ہے جب آپ کی زندگی میں بہت کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ دنیا والے تو تب بھی سوال کرتے ہیں، تو اب کیوں نہ سوال کرتے۔ میری بیوی نے مجھ سے بے وفائی کرنے سے پہلے مجھ سے نفرت ضرور کی تھی۔ اس نے مجھ سے نفرت کی تبھی اس نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن میرے دل میں تو اس کے لیے صرف محبت تھی جو ابھی بھی سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ مجھے وہ راتوں کو یاد آتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا جسم، اس کی باتیں، اس کی خوشبو، مجھے سب کچھ یاد آتا۔ اب میں اپنی دکان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ میرا دل اس طرف سے ہٹ جائے اور میں اپنے کام پر توجہ دوں۔ میرا مالک بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ تم واپس اپنے کام پر آگے ہو۔ بہت خوشی ہوئی۔ بیوی نے چھوڑ دیا ہوگا تمہیں، اس کا مطلب تھا کہ بیوی سے توجہ ہٹ گئی تمہاری۔ میں نے کہا کہ بس شادی کے شروع کے دن ہی اچھے ہوتے ہیں مالک، اس کے بعد تو پھر سب کچھ ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی وہاں پر آیا اور ڈھیر سارا سامان نکلوانے لگا۔ شام کا وقت تھا۔ جس شخص نے میری بیوی کے ساتھ مل کے مجھے دھوکہ دیا تھا وہ اب دکان پر بھی نہیں آ رہا تھا۔ مالک نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ پر وہ تمہارا دوست ہے، تمہیں تو بتا کر گیا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھی نہیں بتایا۔ اس کا نام افضل تھا، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ آدمی جلدی جلدی سامان نکلوا رہا تھا جب اس کا فون بھی بجا۔ فون پر شاید وہ اپنی امی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی معذور ہے میری، اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، جو کہتی ہے مان لو۔ بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کافی زور سے بولا تھا۔ یہ بات ہم دونوں نے سن لی تھی، لیکن ہم اپنے کام میں لگے رہے، کیونکہ دکان میں کوئی گاہک آتا ہے اور اپنی فیملی سے فون پر بات کرتا ہے تو ہمیں اس سے کیا۔ اس کے ساتھ سامان بہت زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، اور آج تو رکشوں وغیرہ کا بھی احتجاج ہے، تو آپ اس بندے کو میرے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ مالک نے کہا کہ ہاں بالکل، اس کو اسی کام کے لیے تو رکھا ہوا ہے، آپ فکر نہیں کریں، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس نے ایک ساتھ ہی 30-40 ہزار کی شاپنگ کر لی تھی، اور یہ سامان واقعی بہت زیادہ تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ایک بندے سے اٹھایا نہ جاتا۔ آخر کو میں ابھی جوان جہاں تھا، میں نے وہ سامان اٹھایا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج رکشے اور ٹیکسی والوں کا احتجاج ہے، ورنہ آج اتنا سارا سامان لینے نہ آتا، تمہیں بھی مشکل ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں صاحب، میرا تو کام ہی یہی ہے، میں تو یہی کام کرتا ہوں، لیکن ہم لوگ زیادہ تر قریب ہی جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس شخص کا گھر تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ کیا یہ اتنا دور رہتا تھا؟ میں تھوڑا تھوڑا تھکنے لگا تھا، اور رات بھی ہو گئی تھی۔ راستہ واقعی بہت لمبا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میری بیٹی کی پسند کی ہیں، آج کل وہ ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، وہ معذور ہے اس لیے بہت زیادہ چڑچڑی ہے، اس کی یہ بات ہمیں ماننی پڑتی ہے، نہیں تو فوراً سے ناراض ہو جاتی ہے، اور ہماری تو اس میں جان ہے، ہم نہیں کریں گے اس کے لیے تو کون کرے گا۔ میں بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا رہا تھا، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اتنی دور جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہی ہیں، اور اگر خود نہیں بولتے، وہ بولتا ہے تو کم سے کم اس کی بات کا جواب تو ہاں میں دینا ہی پڑتا ہے۔ یہ انسان بھی مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی بیٹی مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی لگتی تھی، جس نے اتنا سارا سامان منگوایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ آج کل گھر آئی ہے، اس لیے یہ زیادہ ہی ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ اتنا لمبا راستہ تھا کہ مجھے اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں کل احوال بتا دیا، اور میں بھی چپ کر کے سنتا رہا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ سامان اٹھا کر اندر رکھ دو۔ اس کا گھر مناسب تھا، زیادہ امیر آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے بڑھ چڑھ کے اپنی بیٹی کے لیے سامان لیا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے انہوں نے ایک طرف بیٹھنے کو کہا، اور اس کے بعد میرے لیے ٹھنڈا شربت بھی بیچا۔ میں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، جبکہ مجھے بڑا ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ ایک تو آج ہڑتال تھی، تمام بازار سنسان پڑا تھا، اور میں کافی دور آ گیا تھا۔ مجھے جاتے ہوئے بھی اتنا ہی ٹائم لگتا، یعنی کہ 12 بجے سے بھی اوپر کا وقت ہو جاتا، اور اس ٹائم بازار میں نکلنا کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ یہ کراچی تھا، یہاں پر آپ رات کو اگر سڑکوں پر پھریں تو آپ صبح بوری میں ہی ملتے ہیں، یہ بات تو یہاں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے یہی کہا کہ تمہارا واپس جانا مناسب نہیں ہے، کہیں راستے میں تمہارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، میں نے تمہارے ساتھ بڑا برا کیا، اتنی دور تمہیں لے آیا اور سامان بھی اتنا زیادہ تھا، کیا کرتا۔ اس نے مجھے میری مزدوری سے زیادہ پیسے بھی دے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آج رات یہیں پر رک جاؤ۔ میں یہ سن کر تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن اس سے پہلے میں کبھی ایسی صورتحال میں بھی نہیں پڑا تھا۔ میں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں فکر لگی رہے گی،
اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم بھی تو کسی کے شوہر ہو، کسی کے بیٹے ہو۔ اس آدمی کی بیوی نے کہا کہ آ جاؤ بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں سائڈ پر ایک کمرہ ہے، تو وہاں پر سکون سے سو جانا، تمہارے لیے کھانا بھی رکھ دوں گی۔ میں مروت میں آ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں میں چلتا ہوں، مجھے جانا چاہیے، میں چلا جاؤں گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں صبح صبح اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح جلدی چلا جاؤں گا، رات کا کھانا تو ان لوگوں نے میرے لیے بھجوا دیا تھا، لیکن صبح کا ناشتہ ان کے اوپر نہیں ڈالوں گا۔ آخر کو یہ میرے لگتے ہی کون ہے جو میں ان کے اوپر بوجھ بنتا۔ میں نے کھانا کھایا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ ایک تو عجیب مسئلہ تھا میرے ساتھ کہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تو اپنی بیوی کا خیال آتا۔ اتنی محبت تو کرتا تھا اس سے کہ اس کی بے وفائی کے باوجود بھی وہ میرے دل سے نکل نہیں پائی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ رہتی، وفادار رہتی، میرا خیال کرتی، تو میں اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا۔ میں اس کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتا، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتا۔ وہ اگر مجھ سے چاند بھی مانگتی تو میں چاند لینے بھی چلا جاتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ میرے ساتھ بے وفائی کر ڈالی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ ایک عورت کب ایک مرد کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔ کیا میں اس کا خیال نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ یا میں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی، یا اس کا دل دکھایا تھا جو اس نے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ یا وہ شخص جس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا؟ میرے دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا جو مجھے باہر کسی ہلچل کی آواز آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان لوگوں کا گھر ہے، وہ شاید جاگ رہے ہوں گے، جبکہ رات ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کی جگہ نہیں تھی، باہر سے ہی کھلتا تھا اور باہر سے ہی بند ہوتا تھا، کیونکہ یہ کمرہ ایک سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک سٹور تھا جس کو انہوں نے صاف کر کے کمرے کی شکل دے دی تھی۔ شاید اس شخص کا ایسا کوئی کام ہوتا ہوگا کہ اس کے گھر میں لوگ وغیرہ آتے ہوں گے تو ان کو رات کو یہیں ٹھہراتا ہوگا، کیونکہ یہاں 2-3 بستر لگے ہوئے تھے۔ دروازے میں ہلچل ہوئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ وجود اندر آ گیا، اس نے اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ دروازے کے سامنے موجود تھا، میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، لیکن بیچاری کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ تھا، اس لیے تو یہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ یہ ضرور اس آدمی کی بیٹی تھی، لیکن اس وقت اس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ یہ میرے کمرے میں کیوں آئی اور اس نے دروازہ بند کیوں کر دیا؟ اور اس کی ویل چیئر دروازے کے آگے پڑی تھی، یعنی کہ میں باہر نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ وہ خود وہاں سے نہیں ہٹتی۔ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا کہ تم ایک چھوٹی سی دکان میں کام کرتے ہو نا، لوگوں کے گھر راشن پہنچاتے ہو، بس اتنی سی ہی اوقات ہے نا تمہاری۔ اس نے یہ بات بڑے لہجے میں نہیں کی تھی، لیکن الفاظ کافی برے تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں بھی تو محبت میں مار کھایا ہوا تھا، میرے اندر بھی کوئی غرور نہیں تھا۔ میں نے بھی سر جھکا کر کہا کہ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا کہ تم جیسے شخص کے ساتھ اگر کسی سیٹھ کی بیٹی پکڑی جاتی ہے تو اس سیٹھ کے لیے، اس لڑکی کے لیے کتنی بری بات ہوگی نا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں مرد تھا، اس عورت کی نظر کو پہچان رہا تھا، لیکن وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ اچانک سے میرے کمرے میں آ کر اس قسم کی باتیں کیوں کرنے لگی تھی؟ اس نے مجھے 2 پل دیکھا اور کچھ سوچنے لگی، پھر جیسے خود سے ہی باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہاں بات تو بڑی بری لگے گی کہ ایک انجان آدمی جو گھر میں سامان دینے آیا تھا اور رات کے لیے رکا تھا، اسے مجبوری میں روکا گیا تھا، اس کے ساتھ سیٹھ نوید کی بیٹی پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، نہیں تو تمہارے باپ کو بلوا لوں گا۔ تمہارا اس ٹائم یہاں پر کیا کام ہے؟ تم مجھے جانتی تک نہیں ہو، میرے کمرے میں آ گئی ہو اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہی تو سارا پوائنٹ ہے کہ میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ شاید آج میری زندگی کا اچھا دن ہے کہ میرے گھر میں ہی تم موجود ہو، مجھے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو میں چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے اور تم میری مدد کرو گے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا چاہتی ہو تم، اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ یہ لڑکی میرے سے کم بول رہی تھی، سوچ زیادہ رہی تھی۔ جب عورت اس طرح سے پیش آتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوگی اس کو، یہ بات اسے راتوں کو سونے نہیں دے گی کہ میری بیوی نے یہ سب کچھ کیا تو کس کے ساتھ کیا، میرے سامنے کس کو کھڑا کر دیا، کس کو میرے اوپر ترجیح دے دی۔ آج کا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، جو کرنا ہوگا مجھے آج ہی کرنا ہوگا۔ وہ میرے قریب آنے لگی اور اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتی
میں نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارنا ضروری تھا کیونکہ وہ نہ جانے کس نشے میں تھی، کیا کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ آخر کو میں بھی تو ایک انسان تھا، میں بھی غلطی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو تھپڑ مارا۔ اس کو تھپڑ مارنے کے ساتھ ساتھ میں بھی ہوش میں آ گیا۔ وہ ویل چیئر سے نیچے گر گئی، بری طرح رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، آخر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تم کیا کر رہی ہو، یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو تم اس مقام پر پہنچ گئی ہو۔ میں نے اسے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھایا کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی تھی، مجھے اس پر اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے معافی مانگنی چاہیے لیکن میں نے نہیں مانگی۔ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ سے ویل چیئر پر نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک تھی۔ میری شادی میری پسند کے مرد کے ساتھ کروائی گئی تھی، میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور وہ ابھی بھی میرا شوہر ہے۔ اس کے گھر میں ہی حادثہ ہوا تھا، اس کی چھوٹے بھائی کو بچاتے بچاتے میں سیڑھیوں سے گر گئی اور اس مقام پر پہنچ گئی، اور اب اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کی دوسری شادی کروا دے گی۔ میں نے کہا کہ کسی بھی عورت کو اچھا سا سسرال نہیں ملتا، اس سب کے پیچھے بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، سسرال والے تو ہمیشہ سے ہی برے ہوتے ہیں، میں نے ان کے بچے کو بچاتے ہوئے یہ سب کچھ کیا، پھر بھی وہ مجھ پر اتنا بڑا عذاب توڑنا چاہتی ہے، یہ تو سمجھ سکتی ہوں۔ لیکن مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ میرا شوہر بھی اس بات کے لیے راضی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ویل چیئر پر بیٹھی ہو، تمہارے تو کبھی بچے نہیں ہو سکتے، تو پھر کیا تمہارے ساتھ ساری زندگی گزار دوں گا، اسی لیے مجھے بچوں کے لیے دوسری شادی کرنی ہے۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، اس کو دھوکہ دینا چاہتی ہوں، اسے بتانا چاہتی ہوں کہ بے وفائی کیسی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کرے، میں اس کے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن میں کسی کے ساتھ بھی ایسا کیسے کر سکتی تھی، کیونکہ میں تو کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی، اور ایسے حالات میں بھلا کون تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے پر راضی ہو جاتا۔ اس لیے جب تمہیں دور سے آتے دیکھا اور امی نے کہا کہ آج رات یہیں رک جاؤ، تو تبھی میں نے یہ سوچ لیا کہ ایسا ہی کروں گی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میرے شوہر کی کال آئی تھی لیکن وہ مجھے واپس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا، اور ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ دوسری شادی ہونے دو، تمہارا مقام تمہارا ہی رہے گا، وہ عورت گھر میں آ جائے گی، اس کا ایک الگ مقام ہوگا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا پہلے کی طرح خیال رکھوں گا، لیکن مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں۔ آخر میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا کیا؟ اس کے بھائی کو مر جانے دیتی تو میری زندگی میں آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے تو نیکی کی اور وہی نیکی میرے گلے میں پڑ گئی۔ اس کی بات سنی تو اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ لڑکی عمر میں کم تھی اور اس کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا تھا۔ اس کے شوہر نے جو اس کے ساتھ کیا یا جو کرنے والا تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اب میری بات کو غور سے سنو، دیکھو تمہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہوا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن جو تم کرنے جا رہی ہو وہ بھی تو غلط ہے۔ کل کو دنیا والے یہ نہیں کہیں گے تمہارے ساتھ غلط ہوا، وہ کہیں گے کہ اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ تو اس کا حق ہے، اس کی اجازت تو اسے اسلام بھی دیتا ہے، لیکن تمہیں اسلام بے وفائی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے تو تمہارا مرد جتنا بھی برا ہو۔ بے وفائی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ کسی بھی مرد کے ساتھ کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم ایک عورت کی طرف سے بے وفائی ہی ہو سکتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایسا بالکل بھی نہ کرنا۔ وہ جتنا بھی برا ہوگا پھر بھی وہ اس سب کا حقدار نہیں ہے۔ اس نے تمہیں اپنی زندگی سے نکالا تو نہیں ہے۔ اگر اسے بچوں کی خواہش ہے تو تم ہی بتاؤ کہ وہ کیا کرے۔ اگر اب تمہارے بچے نہیں ہو سکتے تو پھر وہ جہاں پر کھڑا ہے اس مقام پر کھڑے ہو کر سوچو کہ وہ بھی غلط نہیں ہے، اور وہ تمہیں تمہارا حق دیتا ہے، تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اب تم اس کو اگر دھوکہ دو گی وہ تمہیں چھوڑ دے گا، پھر تم کسی اور سے شادی کرو گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں کرو۔ اس نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی ہوں، میں کیسے آپ سے نظر ملاؤں؟ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایسا سوچا بھی تھا تو وہ کیا کرے گا؟ میں نے اسے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، نہ تمہارے باپ کو بتاؤں گا اور نہ ہی کسی طرح تمہارے شوہر کو پتہ چلے گا۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا ہے اور میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ بہت برا ہے، تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنا علاج کروانے کے لیے گئی تھی اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو کر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ نے مجھے اتنا بڑا گناہ کرنے سے روکا، ورنہ جیسے میں آپ کے پاس آئی تھی آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں، آپ تو اس گھر میں ایک رات رہنے کے لیے آئے تھے، اگر آپ کے اندر شیطان آ جاتا اور آپ یہ غلط کام کر گزرتے تو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، میرا ہی قصور ہوتا۔ آپ کے لیے تو میں کھلا موقع بن کے آئی تھی، لیکن آپ نے مجھے روکا اور مجھے اچھی بات بتائی، اس کے لیے
میں دل سے آپ کے لیے دعا کروں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے اب کسی کی دعا نہیں لگ سکتی، میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے، بس تم میرے لیے اتنی دعا کرنا کہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اپنی بہن بنا لیا۔ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی کرنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ میں اپنے گھر آ گیا، صبح صبح ہی وہاں سے نکل گیا۔ میری زندگی کا 1 سال ایسے ہی گزر گیا، لیکن 1 سال کے بعد میں نے ایک عورت سے شادی کر لی جس کا رشتہ میں نے خود ہی تلاش کیا تھا۔ رشتہ بیورو والے سینٹر گیا تھا اور وہاں جا کر میں نے کہا تھا کہ مجھے اس قسم کی لڑکی چاہیے۔ اس کی بھی پہلے طلاق ہو چکی تھی، لیکن اسے پا کر مجھے ایسے لگا کہ جس نے اسے طلاق دی وہ اس دنیا کا سب سے برا آدمی ہوگا، یا پھر سب سے بڑا بے وقوف، کیونکہ وہ اتنی اچھی عورت ہے۔ میری پہلی بیوی جیسی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کی سیرت بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتی کہ میرے دل سے میری پہلی بیوی کا خیال نکل گیا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ شاید مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا۔ اس عورت کے روپ میں مجھے جنت مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ زندگی گزار کر مجھے اپنے ہر گزارے ہوئے ہر دن پر رشک آتا ہے۔ دوستو، ایسی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔